مئو میں جب اجلاس عام ہوتے تھے بڑے بڑے، یہ واقعہ ارشد بھائی بتا رہے تھے اور مولانا مختار ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کلپ میں نے سنا، اس میں بھی بیان کیا، یہ ریلوے کا جو پھاٹک ہے، وہ جو برج ہے نا، پل پہلے نہیں تھا، پھاٹک بند ہوتا جیسے محمد آباد وغیرہ میں ہے، پھر گاڑی آتی گزرتی تھی۔ ایک بار علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ثناء اللہ امرتسری مئو آئے اجلاس عام میں، بیل گاڑی پر بیٹھ کر آنا تھا وہاں سے اسٹیشن سے ڈومن پورہ کساری پرانے عالیہ کے پاس۔ مولانا بتاتے ہیں کہ مئو کے لوگوں نے اتنا احترام کیا، کہا کہ بیل نہیں جائے گا، ہم لوگ بیل کی جگہ اس میں ند کر جائیں گے، ند کر سمجھتے ہیں نا، بیل کی طرح کھینچ کر ہم لوگ لائیں گے۔ یہ مئو سے علماء کی کتنی قدر تھی، علامہ امرتسری نے کتنے خلوص سے کتنی دعائیں دی، اس میں کئی لوگ رہے ہوں گے۔ اس بیل کی طرح ند کر لانے والوں میں ایک بزرگ تھے حاجی ضمیر، اور دوسرے بزرگ تھے حاجی یاسین۔ حاجی ضمیر کے لڑکے کو بعد میں اللہ نے مولانا مختار احمد ندوی بنایا، حاجی یاسین کے لڑکے کو اللہ نے بعد میں مولانا ڈاکٹر مرتضی حسن ازہری بنایا۔ اب اس کے بعد فضیلت الشیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ تعالیٰ، صدر فقہ ایجوکیشن سوسائٹی ممبئی اور مدیر جامعہ اسلامیہ قطبہ اعظم گڑھ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور اپنے فند و وسائل سے ہم تمام طلباء کو مفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ یقول اللہ جل وعلا فی کتابہ الکریم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک۔ جامعہ عالیہ کے سینئر استاد صاحب شیخ الجامعہ میرے شیخ محترم مولانا محمد مظہر العظمی حفظہ اللہ، ملک کی عظیم درسگاہ اور بہت سارے اداروں کے روح رواں برادر محترم شیخ ارشد مختار محمدی حفظہ اللہ، اس جامعہ کے نوجوان اور متحرک شیخ الجامعہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان سنابلی حفظہ اللہ، اور ہمارے رفیق کار شیخ محترم شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ، بمبئی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے فاضل منظر حسن سلفی حفظہ اللہ، اور ہمارے محترم اسلم مختار صاحب حفظہ اللہ، اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، عزیز طلباء۔ امام مسلم نے ایک حدیث ذکر کی ہے صحیح مسلم میں، جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ کہا کہ جس طرح کوئی آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہے، تھک گیا، اسے نیند آ گئی، حدیث کا مفہوم ہے، اس سواری پر اس کا پورا ساز و سامان، عرب کے لوگ جب گھر شفٹ کرتے ہیں، جیسے ہم گاڑی پر سامان رکھتے ہیں، ویسے اونٹنی پر پورا گھر کا سامان، برتن، چولہا، غلہ سب رکھ لیتے ہیں۔ وہ آدمی کسی جگہ آرام کرنے، سستانے کے لیے تھوڑی دیر رک گیا، لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی اور اس کی اونٹنی غائب ہو گئی۔ اب پوری زندگی کا سرمایہ اس کی اونٹنی پر لدا ہے، اور ادھر تلاشا نہیں پایا، تھک کر پھر سو گیا۔ اب کیا کرے، صحرا میں کس سے مدد؟ اور جب سو کر اٹھا تو اس کی اونٹنی اسی ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی۔ وہ آدمی اتنا خوش ہوا کہ اظہار مسرت میں کہتا ہے کہ یا اللہ انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح یہ بندہ اپنی اونٹنی کھوئی پا کر جتنا خوش ہوا تھا، اللہ بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میں اس ادارے کا آپ ہی لوگوں کی طرح ایک طالب علم ہوں، میری بنیادی تعلیم ابتدائی اسی ادارے میں ہوئی، اور میرے اساتذہ میں شیخ مظہر العظمی صاحب موجود ہیں،
قدیم اساتذہ میں مولانا محمد العظمی مجاز آدمی رحمہ اللہ موجود تھے، تو وہ جو عربی اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا، میں تو یہ محسوس اپنے آپ کو اسی عربی کی جگہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس گفتگو میں اس مقام پر علماء کے بیچ میں کا اظہار مسرت میں وہ نہ کہہ جاؤں جیسے وہ عربی کا۔ یہ ادارہ ہے جامعہ عالیہ، آپ نے جس ادارے میں قدم رکھا ہے یہ تو ہے آزادی، یہ 1285 ہجری کے بعد کا ادارہ۔ اس ادارے کے فضلاء اور اکابر تو چھوڑیے، جو انجمن تہذیب البیان اس ادارے کی انجمن ہے، ماضی میں اس ادارے کی انجمن سے اجلاس عام منعقد کیے جاتے، قاضی سلیمان منصور پوری، مولانا ثناء النفس ابن نصری رحمہ اللہ، بڑے بڑے علماء آتے تھے، انجمن تہذیب البیان کے تحت اجلاس ہوتے تھے، علماء آیا کرتے تھے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ علم کا اثر سب سے پہلے آپ پر ہونا چاہیے، شخصیت پر۔ آپ کیسے جانیں گے کہ اس کے اوپر علم کا اثر ہے یا نہیں؟ بہت آسان ہے پہچاننا۔ علم کا اثر عمل کی شکل میں سب سے پہلے علم سیکھنے پر آنا چاہیے۔ طلبہ دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض ذہین طلبہ ہوتے ہیں، بعض محنتی۔ ذہانت ایک اللہ کی وہابی نعمت ہے، اگر اس کی قدر نہیں کریں گے تو آدمی ضائع ہو جاتا ہے۔ پڑھائی کے زمانے کے کتنے باذہین باصلاحیت لوگ ضائع ہو گئے۔ ایک ہوتی ہے قسم طلبہ کی محنتی طلبہ، اللہ تعالیٰ محنت کو کسی کی ضائع نہیں کرتا۔ من جد وجد، جو محنت کرے گا وہ پائے گا۔ ذہانت پر فخر کر کے کبر و غرور آ جائے تو پھر آپ کا علم اور پوری چیزیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور علم کی تعریف اللہ نے جو بیان کی، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہی علم کی تعریف ہے جس کو ہمارے شیخ نے ابن قیم اور ابن تیمیہ کے حوالے سے تفصیل سے بیان کیا کہ علم یہی ہے کہ بندہ یہ جانے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ علم آدمی کو بلندی دیتا ہے، اور جب بلندی ملتی ہے تو آدمی کے اندر تھوڑا سا بڑکپن، کبر یا غرور آنے لگتا ہے، تو فوراً کہا کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہو، توبہ اور استغفار کرتے رہو۔ اس جامعہ عالیہ کے پڑھے لوگ بڑے بنتے ہیں۔ کتنے بڑے بنتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو معتبر بورڈ ہے دنیا میں علم کی نشر و اشاعت کا، وہ حیات کبار العلماء ہے، سعودی عرب کی لجنۃ الدائمہ، جو مفتی صاحب ہے اور 20-22 کی کمیٹی ہے۔ لجنہ دائمہ، فتاوی لجنہ دائمہ تو 30-40 جلدوں میں ہے، اس کی بعض جلدوں میں شروع کی۔ بعض مسائل میں انہوں نے اس جامعہ کے پڑھے ایک عالم سے رابطہ کیا، سمجھا ہے، سمجھے کی کوشش کی۔ شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اس جامعہ عالیہ کے طالب علم رہ چکے ہیں، اور لجنہ دائمہ میں بہت سارے مسائل میں لجنہ نے ان سے رجوع کیا۔ ڈاکٹر لقمان سلفی رحمہ اللہ تو ابھی ماضی قریب میں گزرے ہیں، ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، کسی مسئلے کے بارے میں استفسار کیا۔ کچھ دنوں کے بعد، اس وقت خط و کتابت کا زمانہ تھا، شیخ سے میں نے پھر رابطہ کیا کہ شیخ جواب دیجئے، تو شیخ البانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اما اخبرک عبید اللہ، تم کو شیخ عبید اللہ مبارک پوری نے بتایا نہیں اس کا جواب؟ تو کہہ رہے تھے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان کو کیسے پتا کہ میں نے شیخ سے بھی رابطہ کیا، چونکہ علماء ایک دوسرے سے جڑے رہتے تھے، علامہ البانی، علامہ ابن باز، شیخ الحدیث مبارک پوری رحمہ اللہ، اور اس جامعہ کے سابق طالب علم ہمارے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اب کتنے بڑے عالم تھے دنیا کے، آپ یہاں آج بیٹھے ہیں نا، کل آپ وقت کے شیخ الحدیث بنیں گے، محدث بنیں گے، فقیہ بنیں گے۔ مئو میں جب اجلاس عام ہوتے تھے بڑے بڑے، یہ واقعہ ارشد بھائی بتا رہے تھے، اور مولانا مختار ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کلپ میں نے سنا، اس میں بھی بیان کیا۔ یہ ریلوے کا جو پھاٹک ہے، وہ جو برج ہے نا، پل پہلے نہیں تھا، پھاٹک بند ہوتا جیسے محمد آباد وغیرہ میں ہے، پھر گاڑی آتی گزرتی تھی۔ ایک بار علامہ امر نصری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ثناء اللہ امر نصری مئو آئے اجلاس عام میں، بیل گاڑی پر بیٹھ کر آنا تھا، وہاں سے اسٹیشن سے ڈومن پورہ کساری پرانے عالیہ کے پاس۔ مولانا بتاتے ہیں کہ مئو کے لوگوں نے اتنا احترام کیا، کہا کہ بیل نہیں جائے گا، ہم لوگ بیل کی جگہ اس میں ند کر جائیں گے۔ ند کر سمجھتے ہیں نا،
بیل کی طرح کھینچ کر ہم لوگ لائیں. یہ مئو سے علماء کی کتنی قدر تھی. علامہ امرتسری نے کتنے خلوص سے کتنی دعائیں دی. اس میں کئی لوگ رہے ہوں گے. اس بیل کی طرح ند کر لانے والوں میں ایک بزرگ تھے حاجی ضمیر اور دوسرے بزرگ تھے حاجی یاسین. حاجی ضمیر کے لڑکے کو بعد میں اللہ نے مولانا مختار احمد ندوی بنایا. حاجی یاسین کے لڑکے کو اللہ نے بعد میں مولانا ڈاکٹر مرتضی حسن ازہری بنایا. یہ واقعہ مولانا مختار صاحب خود بیان کر رہے تھے. میرے بھائی علم یا علماء کی قدر آزادی کے بعد مختار احمد ندوی اور مرتضی حسن ازہری صفی الرحمن برپور یہ لوگ صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. علم علماء کی قدر اور علماء کی دعائیں یہ بڑی پیاری چیز ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے اپنی درسگاہ سے پہچانے جائیں گے کہاں سے آپ نے پڑھا ہے کس سے پڑھا ہے. اور ایک واقعہ علامہ ابن قدامہ نے اپنی کتاب الرقۃ والبکا میں لکھا ہے. المغنی جن کی کتاب ہے المغنی ابن قدامہ 15 جلدوں میں. یہ بڑی پیاری کتاب ہے. آپ جو فضیلت وغیرہ کے طلبہ ہیں فرصت ملے تو پڑھیے. ہندوستان کے 2 علماء ہیں جن کے فتاووں میں اعتدال طرز استدلال بڑا تحقیقی ہے. پہلے شیخ الحدیث علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب میرات اور اسی طرز پر اسی انداز میں ہمارے استاد محترم شیخ ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی رحمہ اللہ کے فتاوے ہیں انتہائی اعتدال کے ساتھ. دونوں کے فتاوے پر غور کریں. جب شیخ صاحب کے صاحبزادگان تو موجود ہیں گھر کے موجود ہیں اور جو معلومات لی گئی کہ دونوں کا اعتماد المغنی پر تھا. المغنی ابن قدامہ کی اتنی پیاری کتاب ہے. اہل عرب کہتے ہیں کہ المغنی یغنی کا عن کل شیء. المغنی ایسی کتاب ہے فقہ کی پڑھو گے تو پھر ساری چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں رہے. ان کی ایک کتاب ہے الرقۃ والبکا. اس میں واقعات جمع کیے جن واقعات کو پڑھ کر آدمی کو رونا آ جائے رقت طاری ہو جائے. ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ موجود تھے. ایک آدمی آیا. اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی اور حضرت عمر سے کہتا کہ آپ بڑے اونچے مقام پر فائز ہیں. عمر رضی اللہ عنہ اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا چل بھاگو یہاں سے. کچھ سالوں کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر نے اس کو بلوایا اور کہا اپنا وہ خواب پھر سے بیان کر. اس نے پورا خواب بیان کیا. حضرت عمر رونے لگے. کہا جانتے ہو کیوں بھگا دیا تھا اس دن تم کو ڈانٹ کر کے؟ جس مجلس میں ابو بکر صدیق ہوں کیسے تم نے گوارا کیا کہ عمر کی فضیلت بیان کرو؟ میں نے نہیں گوارا اس لیے اس کو بھگا دیا. یہ علم اور علماء کا احترام ہوتا ہے کہ علماء کا جو مقام ہے جب وہ آپ سمجھیں گے قدر کریں گے. اور ایک بڑا مشہور واقعہ امام ترمذی نے سنن ترمذی میں ذکر کیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا. عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عباس ابن عبد المطلب نبی کے چچا تھے سگے چچا. عمر میں 2 سال بڑے تھے. تو بچے یا جوان ہونے کے بعد وہ بھی 40-50 کے بعد 2 سال 4 سال کا بڑا چھوٹا پن واضح نہیں ہوتا. کسی نے سوال کیا ایہما اکبر انت ام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ دونوں میں بڑا کون ہے آپ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ چچا تھے. چچا کا ویسے بھی مرتبہ بڑا ہے. عمر میں بڑے تھے. چاہتے تو کہہ سکتے تھے نا کہ میں 2 سال بڑا ہوں. حضرت عباس کا جواب امام ترمذی نے نقل کیا. کہا کہ حضرت عباس نے کہا کہ هو اکبر منی لیکنی ولدت قبلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھ سے بڑے ہیں لیکن میری پیدائش آپ سے پہلے ہوئی ہے. یہ ہے ادب علم کا احترام. ایک واقعہ آپ کو ابن قدامہ کی سنایا میں نے. امام ترمذی کے حوالے سے ایک چیز بتایا. دنیا میں کہیں بھی جائیں گے اپنی اس درسگاہ سے آپ پہچانے جائیں. ایک بار شیخ عنایت ساتھ میں تھے. ہم لوگ چنئی گئے مدراس. وہاں ایک جگہ وانم باڑی ہے جہاں ہمارے شیخ محترم شیخ انیس الرحمن اعظمی صاحب رہتے ہیں. انہوں نے جامعہ محمدیہ میں ہم لوگ کو پڑھایا ہے. میں سمجھتا ہوں جامعہ سلفیہ میں شیخ مظہر صاحب کو بھی پڑھایا ہے اس زمانے میں. تو اس نے پوچھا کہ آپ ذرا تعارف دے دیجئے امام نے. کیا کہوں گا آپ کے تعارف؟ میں نے کہا یہ کافی ہے کہ میں شیخ انیس صاحب کا شاگرد ہوں. شاگرد اپنے استاد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. کس سے علم حاصل کیا.
یا اپنی درسگاہ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ کس درسگاہ میں اس نے علم حاصل کیا ہے. تو آپ جس مقام پر ہیں نا آپ بہت بڑے بنیں گے انشاءاللہ، لیکن بڑوں کی قدر کر کے بنیں گے. آج 30 مارچ ہے نا، 30 دسمبر یا 31 دسمبر کو میں مکہ میں تھا. وزارت شؤون اسلامیہ کا ایک دورہ علمیہ چل رہا تھا مسجد الراجحی میں. جامع الراجحی مکہ میں عزیزیہ میں ایسی مسجد اس میں تقریباً 43,000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں دورے کے کئی لوگ تھے. ہمارے شیخ محمد بن رمضان الحاجی ہمارے شیخ خاص وہ مدرس تھے. اس میں کتاب تقسیم ہوتی ہے طلبہ میں، منہج الامام احمد بن حنبل فی اعلال الاحادیث، 2 جلدوں میں کتاب بٹی تقسیم ہو گئی. میں گیا تو شیخ نے مجھ کو میسج سنایا آواز میں. کس کا میسج؟ اس وقت ہندوستان کے نہیں دنیائے اسلام کے بڑے عالم حرم مکی کے اندر مدرس علامہ ڈاکٹر وسیع اللہ عباس صاحب کی. کہتے ہیں دیکھو شیخ وسیع نے میسج بھیجا ہے اور کہا ہے اس میں کہ آپ نے یہ کتاب تقسیم کی ہے طلبہ میں. اگر میں آ جاؤں طالب علم کی حیثیت سے آپ کے درس میں تو یہ کتاب مجھ کو مل جائے گی. شیخ وسیع اللہ عباس حرم مکی میں درس دیتے، مکتبے والے کو فون کریں، کسی شاگرد سے کہتے وہ ایک نہیں ایک کارٹون لا کے رکھ دیں. لیکن علماء کی علماء سے محبت، علماء سے تواضع. شیخ نے کہا یہ نسخہ لو اور کل حرم جاؤ تو شیخ کو دے. میں کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد شیخ سے رابطہ ہوا، کہا نماز ہو گئی ہوگی حرم میں، دیکھتے ہو سکتا ہے کہ شیخ آ جائے. بلائے شیخ کو لا کر کے دعوت ہوئی، کھانا پینا کھایا گیا. تو میں نے کہا شیخ اب آ گئے ہیں تو آپ ہی دے دیجیے اپنے ہاتھوں سے. شیخ نے کتاب کھولا اور پڑھا. کہا کہ یہ رسالہ ہے دکتورہ کا جامعۃ الامام کا، اور اس کے مناقشین میں دکتور وسیع اللہ عباس صاحب تھے. کہ میں نے ان کا مناقشہ کیا اس کتاب کا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے جتنے بڑے بن جائیں، آپ اپنے ہم عصروں کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے علماء کی جتنی زیادہ قدر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی بڑا عالم بنائے گا. اور جب اپنے اندر بڑکپن کا احساس یہ جب آئے گا تو پھر آپ شیطان آپ کے اندر حصہ اپنا پالے گا. بنگلہ دیش ایک ملک ہے. میرے استاد شیخ محمد بن ناجی صاحب طلبہ میں ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ وہاں کی جماعت اہل حدیث کے لوگ آئے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ 2 ملین یعنی 20 لاکھ اہل حدیث کا ایک اجتماع ہے، آپ کو خطاب کرنا ہے، بس آپ چلیے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے معذرت کر دیا کہ میں نہیں جاؤں. بہت اصرار کیا، شیخ نے کہا نہیں جاؤں. تو شیخ کہتے ہیں کہ ان کے شاگردوں نے جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ شیخ 20 لاکھ لوگوں میں آپ اپنی بات پہنچا دیتے، جانا چاہیے تھا. دیکھیں علم، تقوی، اللہ کا خوف یہ علماء سے سیکھیں. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں انسان نہیں، میں بھی بشر ہوں. جب میں اسٹیج پر بیٹھوں گا اور یہ 20 لاکھ کا مجمع دیکھوں گا کہ میرے لیے آیا ہے تو کیا میرے دل میں بڑکپن کا احساس نہیں پیدا ہوگا؟ اس خوف اور خدشے کے پیش نظر میں نے یہ سفر کینسل کیا. آج ہمارے نوجوان شیئر، لائک، فالوور پر دیوانہ جو ہوئے جا رہے ہیں کہ اس کے اتنے فالوور ہیں، اس کے اتنے لائک کرنے والے ہیں. میرے بھائیوں علماء کو معیار بنائیے، اور جو سوشل میڈیا کی موجودہ جو چیزیں ہیں یہ معیار نہیں. اس جامعہ کی ایک اور تاریخ ڈالیں، مقالے وغیرہ لکھتے ہیں نا آپ لوگ، مجلہ تہذیب مئو کے سارے اداروں سے میگزین نکلتی ہے. سب سے پہلے جس ادارے نے میگزین نکالا ہے وہ جامعہ عالیہ نے نکالا. مالیگاؤں اور بنارس ان اداروں سے پہلے سے مجلے نکلتے تھے. ان اساتذہ کی تربیت، ایک حوصلہ بڑھایا کہ طلبہ لکھے، ورنہ دیوار پر لکھ کے لٹکا دیا جاتا تھا. نشر و اشاعت اور طباعت کا کام مجلہ تہذیب پورے مئو میں اور مدارس عربیہ میں ایک انفرادیت ہے. آپ ان اساتذہ کی زیر نگرانی جریدہ ترجمان دہلی کے پہلے مدیر تھے ہمارے مولانا عبدالحکیم بجاج آدمی صاحب، جو یہاں استاد تھے، اور موجودہ جو ٹیم ہے ان میں بہتر زیادہ تر لوگ انہی کے شاگردوں کی ہے جامعہ کے اساتذہ میں. اور جہاں بھی رہے اپنے اساتذہ سے جڑے رہے. ہم نے جامعہ قرطبہ قائم کیا تو میرے اساتذہ 2 حصوں میں نے بنیادی تعلیم یہاں حاصل کی، پھر میں جامعہ ہوتے مالیگاؤں چلا گیا. شیخ نور العین سلفی صاحب نے وہاں پر مجھے حدیث کی کتابیں پڑھائی، موطا اور نسائی. میرے استاد شیخ مظہر اعظمی صاحب ہیں، دونوں اساتذہ جمع تھے.
کہ میں نے دونوں اساتذہ کی نگرانی میں اس ادارے کی ان کے ذریعے بنیاد دی۔ آپ چاہے جتنے بڑے ہو جائیں، اپنی درسگاہ اور اپنے اساتذہ کے ذریعے آپ پہچانے جائیں گے، یہی آپ کی شناخت ہونی چاہیے۔ آخری چیز، چونکہ وقت نہیں بچا ہے، میں آخری بات بھی نہیں کہوں گا، ہمارے فاضل شیخ ارشد مختار صاحب موجود ہیں۔ بس اتنا ہے کہ شیخ ابن عثیمین وغیرہ کی مجلسوں میں ہم لوگ جب جاتے تھے تو طلبہ کوشش یہ کرتے کہ شیخ کے ساتھ جتنی دیر ہے ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ شیخ گھر سے نکلتے تو 4 طلبہ جاتے تھے، آپس آتے تو طلبہ ساتھ میں آتے، پوچھتے تھے۔ اب یہ آپ پر تنقید نہیں ہے، ناراض مت ہوئیے گا، لیکن ایک توجیہ، ایک رہنمائی، اور چونکہ طلبہ نئے ہیں، ابھی تو خود ہی ٹھکانہ نہیں لانے کا، سب سامان ادھر ادھر ہے۔ آئندہ جب علماء آئیں، کوئی درس یا محاضرہ ہو تو کاپی رکھ لیجئے، پیپر رکھ لیجئے، قلم لے لیجئے، کچھ نوٹ کر لیا کیجئے، یہ آپ کے لیے سرمایہ ہے۔ یہ آپ معذور ہیں، تو مسافر ہے نا، سامان ایسے پڑا ہوا ہے، تو یہ آپ پر تنقید نہیں، یہ برا نہ مانیے، لیکن میں چونکہ آپ ہی کی طرح ایک طالب علم ہوں اس ادارے کا، تو یہ نصیحت میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی چیز نوٹ کر لی جائے گی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق بخشے، آمین۔ اور میرے اس ادارے میں جہاں سے ہم نے بنیادی تعلیم حاصل کی، یہ جو نشان جامعہ دیا ہے، یہ بہت بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا اور ادارے کا اور جامعہ کا۔ 26-27 اکتوبر کو جامعہ محمدیہ مالیگاؤں میں بھی اپنے چند فارغین کو، 500 فارغین تھے، تو 20-25 کو نشان جامعہ دیا گیا تھا۔ ارشد مختار صاحب تشریف فرما، اللہ جزائے خیر دے، کہ مجھے بھی یعنی ایک سال میں 2 نشان جامعہ مل گیا، تو گویا یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے دونوں اداروں سے حاصل کیے ہوئے علم کو علی وجہ البصیرہ اور حسب الکتاب والسنہ علی نبی سلف اس کو پیش کرنے پہنچانے کے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔